بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کی خدمت میں سلام. پروگرام الیکشن آور کے ساتھ فرحات زیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمارے آج کے مہمان ہیں مولانا شاہ احمد نورانی جو جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ ہیں. اس پروگرام میں ان کی اعانت کریں گے جناب محمد احمد صدیقی جو پارٹی کے ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں. سوالات کے لیے ہم نے دعوت دی ہے دو معروف صحافیوں جناب صلاح الدین حیدر کو جو روزنامہ مسلم اسلام آباد سے منسلک ہیں اور جناب فاروق معین کو جو پاکستان پریس انٹرنیشنل کراچی کے بیورو چیف ہیں. جمعیت علماء پاکستان ملک میں نظام مصطفیٰ کی علمبردار ہے. اگر جمعیت کے سربراہ مولانا شاہ احمد نورانی کے الفاظ میں دیکھا جائے تو اس نظام کا مقصد ہے پاکستان میں ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانا. ایسی مملکت جس کے عوام کو دنیاوی زندگی کی ہر سہولت کے ساتھ روحانی سکون بھی میسر. مولانا نورانی فرماتے ہیں کہ اسلامی حکومت زمین کی ملکیت کی حد بھی مقرر کر سکتی ہے اور نجی ملکیت میں جو زمین طویل عرصے سے بیکار پڑی ہو اسے بھی سرکاری تحویل میں لے کر ضرورت مندوں میں تقسیم کر سکتی ہے. مولانا زمینداروں، سرمایہ داروں اور صنعت کاروں کے علاوہ سول ملٹری بیوروکریسی کو ملک کی بدحالی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں اور پارلیمانی جمہوریت کو اسلام کے مطابق قرار دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اسلامی نظام میں بادشاہت، آمریت، مارشل لا، ایمرجنسی یا اقتدار میں فوج کی شرکت کا کوئی تصور نہیں. وہ علماء کے اس فتوے سے متفق ہیں کہ عورت سربراہ مملکت نہیں بن سکتی. تاہم ان کا کہنا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو سربراہ مملکت نہیں تھی. ان کے وزارت عظمیٰ کے زمانے میں جناب غلام اسحاق خان سربراہ مملکت تھے. مولانا موجودہ سینٹ کو ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی قرار دیتے ہوئے اسے زیادہ اختیارات تفویض کرنے کی حمایت کرتے ہیں تاکہ صوبوں کے اندر کاروبار حکومت میں شراکت کا زیادہ احساس پیدا ہو سکے. وہ ملکی معیشت کی بحالی کو اولین ترجیح کا مستحق سمجھتے ہیں اور وہ ایٹمی پروگرام کو جاری رکھنے کے داعی اور زرعی ٹیکس کے نفاذ کے حامی ہیں. مولانا نورانی کی جمعیت علماء پاکستان نے مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ایک اتحاد بھی قائم کیا ہے، اسلامی جمہوری نظام. سن 70 کے انتخابات میں جمعیت علماء پاکستان کے 7 اور جمعیت علماء اسلام کے بھی 7 ارکان قومی اسمبلی کے ارکان منتخب ہوئے تھے. 90 کے انتخابات میں جے یو پی چونکہ 2 گروپوں میں تقسیم ہو گئی تھی اس لیے مولانا نورانی کے گروپ کے 3 ارکان قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے. اب میں مولانا شاہ احمد نورانی کو اس مختصر سے تعارف کے بعد دعوت دیتا ہوں کہ وہ ناظرین کو اپنی پارٹی کے منشور، پروگرام اور پالیسیوں سے آگاہ فرمائیں. مولانا شاہ احمد نورانی. شکریہ جناب فرحات زیدی صاحب. میں آج کے اس موقع پر جو الیکشن 93 کے سلسلے میں منعقد ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں شکر گزار ہوں کہ اس نے قوم کو پھر موقع فراہم کیا کہ وہ ایک بہتر سے بہتر قیادت اس ملک کے لیے منتخب کر سکے. پاکستان میں انتخابات عرصے کے بعد ہوئے تھے. تقریباً سن 1985 میں غیر جماعتی انتخابات ہوئے سن 70 کے بعد اور اس کے بعد پھر دروازہ کھلا 88 میں اور اس کے بعد 90 میں اور 93 میں پھر انتخابات ہو رہے ہیں. یہ بڑا اہم، نازک اور انتہائی کٹھن موقع ہے اور قوم کا بھی امتحان ہے. اس میں پاکستان کے غیور مسلمانوں کی سوچنا ہے کہ وہ کس قسم کی قیادت اپنے لیے منتخب کرتے ہیں. اگر قیادت کے انتخاب میں
اسی طرح کی غلطی ہوئی جیسے ماضی میں ہوئی تھی، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا۔ لیکن اگر قوم نے صحیح فیصلہ کیا اور ایسے لوگوں کو منتخب کر کے بھیجا جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے، قومی اسمبلی کے اجلاس میں پابندی کے ساتھ شرکت کرنے کے بعد قوم کے مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں، اس ملک کے شاندار مستقبل کے سلسلے میں بہتر سے بہتر اقدامات تجویز کر سکیں تو یقیناً یہ قوم کے لیے مفید ہوگا۔ جمعیت علماء پاکستان کا اس سلسلے میں موقف میں سمجھتا ہوں واضح ہے۔ پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اب تک جتنی بھی قیادتیں اس ملک میں آتی رہی، ان کے قول اور عمل میں تضاد تھا۔ مثلا سن 1973 کا دستور، اس میں پاکستان کے تمام دساتیر سے بالکل مختلف یہ ایک شق رکھی گئی تھی کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کا دستور اسلامی ہوگا اور اسلام مملکت کا سرکاری مذہب ہوگا۔ یہ اس سے پہلے کسی دستور میں نہیں تھی کہ پاکستان کا حکومت کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ 73 کے دستور کی خوبی ہے ہمارا کہ اس میں یہ موجود تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ مذہب کا دفاع کرے۔ اسلام از اسٹیٹ ریلیجن، اٹ مینس دیٹ دا اسٹیٹ ہیز ٹو ڈیفینڈ اسلام۔ اب ظاہر ہے جب ملک میں اسلام سرکاری مذہب ہو اور اس کا دفاع حکومت کی ذمہ داریوں میں ہو تو اسلام کو یقیناً بالادستی حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن بجائے اس کے ہم نے یہ دیکھا قول اور فعل کا تضاد کہ کسی بھی دور پر اس دستور پر جس طرح کے عمل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، یعنی اسلام کو مکمل طور پر بالادستی حاصل نہیں ہوئی اور ایک مذاق بھرل بنا دیا گیا۔ اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بعض لوگوں کا منافقانہ کردار تھا، اسی کو قول و عمل کا تضاد بھی کہتے ہیں، قول و فعل کا تضاد۔ تو پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں ایسے افراد جائیں کہ جن کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، اور کیونکہ بہرحال ایسا نہیں ہوا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی میں بات بات ٹوٹتی رہی اور لوگ اس کا تماشا دیکھتے رہے۔ سن 1970 سے لے کر 75 تک میں سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں بعض ایسے افراد تھے جو محب وطن تھے اور بڑی لگن کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور ان میں ذمہ دار شخصیتیں بھی حب الوطنی کے جذبے سے سرشار تھی، اس لیے وہ کانسٹیٹیوشن بھی انہوں نے دیا اس ملک کو، پاکستان کی تاریخ میں متفقہ آئین دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سی اچھی باتیں بھی اس زمانے میں ہو گئی، اور قومی اسمبلی کے ممبران عام طور سے اسمبلی کے اندر جو کارروائی ہوتی تھی اس سے تسلسل کے ساتھ دلچسپی لیتے تھے، اور جس طرح سے اب تماشا ہوتا تھا کہ معلوم قورم ٹوٹ گیا، گھنٹیاں بج رہی ہیں، معلوم سے اسکول میں گھنٹی بجتی ہے، بچوں کو بلایا جا رہا ہے، ریسس ختم ہو گئی، اس طرح سے ایک مذاق وہ نہیں تھا۔ تو ذمہ دار افراد کو اگر منتخب کر کے قوم بھیجے جو حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہوں، منافقت جن کے کردار میں نہ ہو، تو یقیناً بہتر نتائج اس کے برآمد ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھتے ہوئے کہ قول اور عمل کے تضاد رکھنے والے افراد منتخب ہو کر جاتے ہیں، دیندار لوگ جو تھے اور دینی جماعتیں جو تھیں انہوں نے دل بیٹھ کر اس کو سوچا اور اس کے بعد یہ طے کیا کہ ہمیں خود اس بات کی جدوجہد کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی بیساکھیاں بنتے پھرے، دوسرے پر اعتماد کرتے پھرے، دوسروں کے لیے سہارا بنتے پھرے، ان کے اقتدار کے لیے محیث بنے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم خود دینی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی ووٹ بینک کو محفوظ کریں اور دینی جماعتیں متحد ہو کر متفق ہو کر الیکشن میں باقاعدہ حصہ لیں، تاکہ قومی اسمبلی جو ہے وہ ایک نمائندہ ادارہ ہو جس کا اندرون ملک اور بیرون ملک بھی وقار ہو۔ اور اس طرح سے جو اسے بے وقار کیا گیا ہے ماضی میں اسمبلیوں کو
ایسی صورتحال پیش نہ آئے، اس کے لیے بھی یہ محاذ بنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کو سب سے پہلی اور شدید ضرورت جو ہے اسلام کی بالادستی کی، وہ ہے اس ملک کا دفاع، جس سے یقیناً ہر محب وطن پاکستانی فکر مند رہتا ہے۔ ہم نے اپنے منشور میں بھی اس کا بار بار اعادہ کیا ہے اور تواتر کے ساتھ اس بات کو کہا ہے کہ کسی بھی قیمت پر بیرونی دباؤ کو قبول نہ کرتے ہوئے ہر قیمت پر ایٹمی پروگرام کو جاری رہنا چاہیے، اور چاہے اس کے لیے کتنی ہی عظیم سے عظیم تر قربانی دینی پڑے، اس پروگرام کو ہمیں بالکل جاری رکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یعنی سیاسی ضرورت ہے۔ اسلام ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے اور ایٹمی پروگرام ہماری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا ضامن بن سکتا ہے۔ اس کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ بیرونی دباؤ بہت شدید ہے، لیکن ایک مسلمان ملک کی برادر پڑوسی مسلمان ملک کی مثال میں دے سکتا ہوں کہ انہوں نے، ہمارے پڑوسی برادر مسلمان ملک ایران نے کسی قسم کا بیرونی دباؤ قبول نہیں کیا اور اپنی فارن پالیسی اور انٹرنل پالیسیز کو اپنی آزادانہ رائے کے ساتھ تسلسل سے تواتر سے استعمال کیا، کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کیا۔ ہم بھی اگر یہی ایٹیچیوڈ رکھیں اور یہی رویہ اختیار کریں تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکے گا، ہم خود موقع فراہم کرتے ہیں۔ دوسری بنیادی بات جو ہے اس کے سلسلے میں بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں بھی اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تم جس قسم کی بھی اپنے تحفظ کے لیے قوت مہیا کر سکتے ہو مہیا کرو، اسے کبھی غافل نہ ہو، تاکہ تم اللہ کے دشمنوں پر اپنا رعب اور داد قائم کر سکو۔ تو جو بھی قوت مہیا ہو سکتی ہے وہ مہیا ہونی چاہیے، قرآن کا حکم ہے۔ جو بھی اسلحہ ہم تیار کر سکتے ہیں اپنے دفاع کے سکتے ہیں وہ ہمارا حق ہے، کسی کو مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ مجھے مولانا محمد علی جوہر صاحب کا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے عظیم قومی رہنما تھے، ان کا ایک پرانا مضمون کسی زمانے میں دیکھ رہا تھا کامریڈ میں، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ استعماری قوتیں جو ہیں اور یہ انگریز جو ہے اور یہ عیسائی قوتیں اور صلیبی قوتیں جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کس قسم کا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قسط جان بولو، ہی ول کک یو، اتنا زیادہ ان صلیبی قوتوں کے سامنے استعماری قوتوں کے سامنے جھکو گے وہ اتنے ہی تمہارے لاتیں مارتے چلے جائیں گے، کک دا جان بولو، ہی ول کس یو، اور جتنا زیادہ تم ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرو گے اتنا ہی زیادہ وہ جھکتا چلا جائے گا۔ تو یہ اصل میں یہ قومیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بزدل ہیں، بہادر نہیں ہے، لیکن اسلحہ کے زور پر وہ ہم کو دبانا چاہتی ہے اور ہمیں کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایٹمی پالیسی میں پاکستان کو بالکل آزادانہ اپنی قومی غیرت اور خودداری پر کسی قیمت پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اور اس ایٹمی پروگرام کو جاری رکھنا چاہیے۔ اور جو لوگ بھی سلسلے میں کسی قسم کے تساہل کی اگر ان سے امید ہے کہ وہ سمجھوتا کر سکیں گے، اب یہ قومی فریضہ ہے ہم لوگوں کہ ان کو اختیار میں نہ آنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کی تقسیم کے وقت انگریز نے جب ملک کو تقسیم کیا تو یہ بات طے شدہ تھی کہ جتنی بھی ریاستیں ہیں جو تقریباً 600 کے قریب ہوتی تھیں ہندوستان کی ریاستیں، ان کو یہ کہا گیا کہ وہ یہ ہندوستان میں شامل رہیں یا پاکستان میں شامل ہو جائیں، یہ آپشن تھا، یہ اختیار تھا۔ کشمیر جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کا حصہ ہے، ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، چلیے اس کو بھی رہنے دیجیے، پاکستان کا حصہ ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ اقوام متحدہ میں خود ہندوستان اس مسئلے کو لے کر گئے اور اقوام متحدہ نے اپنی قرارداد جو انہوں نے پاس کی اس میں یہ تھا کہ کشمیر میں ایک آدمی مقرر کیا جائے گا، کمشنر، جو نگرانی کرے گا پلیبیسائٹ کی، اور اقوام متحدہ کی قرارداد کی روشنی میں پلیبیسائٹ کا طے کیا گیا اور اس پلیبیسائٹ میں یہ طے کرنا تھا رائے شماری میں کہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے یا ہندوستان، تیسرا آپشن کوئی نہیں۔ تو اس لیے کشمیر کو اقوام متحدہ کی اسی قرارداد کی روشنی میں پلیبیسائٹ وہاں کرانا ہے اور اس کے بعد بہرحال ظاہر ہے کشمیر
کشمیر پاکستان نہیں شامل ہوگا. تو کشمیر کے سلسلے میں ہمارا موقف یہی رہنا چاہیے. کشمیر کے سلسلے میں ہم کسی قسم کی سودے بازی نہیں کریں گے. اور چند اہم اور بنیادی مسائل جو ہیں یہ ہیں اس ملک کے کہ یہاں آج تک کوئی بھی لیبر پالیسی نہیں دی گئی. اسلام کے نام پر ماشاء اللہ کی بیساکھیوں پر اس ملک پر لوگ اقتدار میں رہے اور اسلام کی تسبیح پڑھتے رہے، لیکن انہوں نے کوئی لیبر پالیسی نہیں دی. اس کے بعد بھی مزدوروں کی ہمدردی میں، غربا کی ہمدردی میں ایک جماعت برسر اقتدار آئی، انہوں نے بھی لیبر پالیسی کوئی نہیں دی. اس کے بعد 1990 میں بھی اسلام کے نام پر پھر ایک جماعت برسر اقتدار آئی، انہوں نے بھی کوئی لیبر پالیسی نہیں دی. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم آج تک کوئی لیبر پالیسی نہیں دے سکے. ہاری کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہم کوئی قانون نہیں بنا سکے. زمینوں کی تقسیم کا نظام آج تک ہم کوئی قائم نہیں کر سکے. سواد دیدی اختیارات پر بے شمار یہاں کے بڑے بڑے قوانین، جاگیردار اور وڈیرے اور چودھری موجود ہیں اور سردار موجود ہیں. ان کو 1,000 ایکڑ 500 ایکڑ گھوڑا پال اسکیم کے تحت انعام کے طور پر، بخشش کے طور پر سرکار کی طرف سے دی جاتی رہی ہیں. اس کا ریکارڈ موجود ہے بورڈ آف ریونیو کے پاس، جس کا کوئی جواز نہیں بنتا. غریب ہاریوں کو کچے کی زمینیں دی جاتی ہیں اور اس کا نام نہاد پروپیگنڈا ساری دنیا میں کہا جاتا ہے ہم نے کچے کی زمینیں تقسیم کر دی. کچے کی زمین کی ہے قدر و قیمت کوئی نہیں. ایک تو یہ کہ وہ کچے کی زمین ہے دریا کے کنارے پر ہے، دریا پر ہے. وہ دریا میں جس وقت سیلاب آتا ہے وہ سیلاب ہر سال آتے رہتے ہیں. سیلاب آیا وہ کچے کی زمین بھی بہ گئی اور ہاری کا جھونپڑا بھی بہ گیا اور ساری اس کی کمائی جو تھی وہ پونجی وہ بھی چلی گئی. یہ ہے وہ کچے کی زمین. پکے کی زمینیں دیتے نہیں. پکے کی زمینیں بڑے بڑے وڈیروں کو ملتی ہیں اور کچے کی زمینیں غریب ہاری کی قسمت میں آتی ہیں کہ وہ ہر سال سیلاب جب آتا ہے تو بیٹھ بیٹھ کر روتا رہتا ہے. غریبوں کا، مزدوروں کا، ان سب کے دکھوں کا مطالبہ آج تک نہیں ہوا. نظام تعلیم کو درہم برہم کر دیا گیا. اس 7 سال کے عرصے میں نہیں میں کہتا بلکہ سن 1977 سے جس تاریخ سے ماشاء اللہ لگا ہے پورے نظام تعلیم کو تباہ کر دیا گیا. کلیشن آف کلچر ماشاء اللہ کے دور میں 1989 میں کلیشن آف مبارک ہے اور اس نے پھر کالجوں کا رخ اختیار کیا. سن 1986 میں نسل پروس اور دہشت گرد تنظیموں نے طلبہ کو استعمال کیا اور عزیز طلبہ کو جن کو انجینئر بننا تھا، ڈاکٹر بننا تھا، پروفیسر بننا تھا، سائنٹسٹ بننا تھا، اسی نسل سے عبدالقدیر خان جیسے پیدا ہونے تھے سائنٹسٹ، اس کے بجائے وہ لٹیرے اور ڈاکو اور اغوا کرنے والے چور اور دہشت گرد اور کلیشن کاف چلانے کے ماہر پیدا ہوتے یا ہیروئن فروش بن گئے. ہیروئن فروشی اور کلیشن کاف کلچر اس ملک میں متعارف ہوا. نظام تعلیم تباہ کر دیا گیا. پوری نسل جو ہے وہ تباہی کے دانے پر کر گئی. نظام تعلیم کو بدلنے کی ضرورت ہے اور مزدوروں اور غریبوں کے حقوق کے تحفظ کی بھی ضرورت ہے. اور اس تمام پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے اب امتحان کا وقت ہے. انہوں نے ماضی میں بہت سی جماعتوں کو آزمایا اور وہ ناکام ہو چکی. کسی کا جھکاؤ امریکہ کی طرف ہے اور کسی کا جھکاؤ برطانیہ کی طرف ہے. کوئی فرانس کی بات مان لیتا ہے، کوئی برطانیہ کی بات مانتا ہے، کوئی امریکہ کی بات مانتا ہے، کوئی کسی کے اثر میں، کوئی کسی کے اثر میں. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اثر میں آ جائے. سیدھی سادی بات ہے کہ ایمان کی قوت سے اس ملک پر حکومت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مان والے ہوں یقیناً بہت سی راہیں جو ہے وہ نکال سکتا ہے. یہ مختصر سے منشور کا خلاصہ ہے جو جمعیت علماء پاکستان. شکریہ مولانا، آپ نے بڑی اختصار کے ساتھ لیکن جامع طریقے سے اپنی پارٹی کے اس احساس کی نشاندہی کی جس کی بنیاد پر آپ اس ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. اب وہ ہم سوال جواب کے وقفے میں اس کا جائزہ لیں گے کہ تفصیلات کیا ہیں. تو پہلا سوال میں ہی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے دینی جماعتوں کے اتحاد کی ضرورت پر بہت زور دیا اور اسلام کے عملی نفاذ کو اس ملک کی قسمت کی تبدیلی کے لیے ناگزیر قرار دیا ہے. لیکن عملاً صورت یہ ہے کہ آپ جو اسلامی جمہوری محاذ بنایا ہے اس میں ایک تو جمعیت علماء پاکستان ہے، یہ 2 گروپوں میں تقسیم ہوگی، یعنی جمعیت ہی کا ایک گروپ الگ ہے. اس میں جو دوسری پارٹی شریک ہے جمعیت علماء اسلام وہ بھی 2 یا 3 گروپوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک اور دینی جماعت اسلامی اس نے پاکستان اسلامی فرنٹ قائم کر رکھا ہے اور اس طرح سے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے. تو جب
उलमा खुद जो मुत्तहिद नहीं होते तो वो कौम से मुत्तहिद रहने की ख्वाहिश या उसे मुत्तहिद रखने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं। जैसे कि आपने निशान दी, जमीयत उलमा पाकिस्तान में भी ग्रुप है और जमीयत उलमा इस्लाम में भी है और वो दीनी जमातों के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं। ये असल में मार्शल के दौर में ये सारा काम हुआ। मार्शल के तसलसल में उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो जमातें कि जो खास तौर पर दीनी जमातें हैं और दीन के लिए इस मुल्क में काम कर रही हैं और मुस्लिम कौमियत की भी आलमबरदार हैं, उनको अगर तकसीम कर दिया जाए तो कौमी सतह पर उनके असर को कम किया जा सकता है। और उनकी पॉलिसी, डिक्टेटर की पॉलिसी ये थी कि इलाकाई जमातें जो है उनकी सरपरस्ती की जाए ज्यादा से ज्यादा। चुनांचे यही नहीं कि जमीयत उलमा पाकिस्तान में बल्कि मुस्लिम लीग में भी और भी जो जमातें इस मुल्क में कौमी सतह पर इंतखाबात में हिस्सा लेती थी और कौमी जमातों में जिनका शुमार होता था उनके हिस्से बजरे किए गए। जानबूझकर कुछ लोगों को लगाया गया, कुछ लोगों को खरीदा गया, कुछ लोगों को बरात दी गई, कुछ लोगों को शूरा में लिया गया। तो असल में वो शूरा जो थी उसकी वजह से सारी गड़बड़ हुई। कि कुछ लोगों की ख्वाहिश थी और ख्वाहिशें मचल रही थी कि वो किस तरह से जर्नलों की कुर्बत हासिल की जाए, उसलिए शूरा आ गई थी तो वो अपनी जमातों को छोड़ छोड़ कर चले गए। इस तरह जमातें वाले बट गए और उन्होंने कोशिश की बार कि वो बटी और यकीनन ये अफसोसनाक बात है। लेकिन इन जमातों में जो मुअस्सिर ग्रुप है जो किसी जमाने में डिक्टेटरों से किसी किस्म का उन्होंने समझौता नहीं किया और माशाअल्लाह की वैसा की बंदा गवारा न किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुत्तहिद होकर काम कर रहे हैं और उन्होंने इत्तेहाद कायम किया। उन्होंने बहुत बेहतर। मैं सलाहुद्दीन हैदर साहब से दरख्वास्त करूंगा सवाल को सिलसिला शुरू फरमाएं। मौलाना, आपने अपने इफ्तिताही कलमात में दो चीजों पर जोर दिया। एक तो ये कि इस्लाम की बालादस्ती होनी चाहिए इस मुल्क में, और दूसरी ये कि असेंबलियों में वोटर हजरात वो लोग भेजे जो कि उनकी जरूरियात जो है उनको समझें और इस तरह से सही क़यादत मैसर हो पाकिस्तान में बजाय। लेकिन कुछ हलकों से ये बात कही जाती है, तासुर ये मिलता है कि लिसानियत या सूबाइयत के जोर पर अगर वोट मांगे गए तो कहा यह गया कि मुल्क ग्रोही सियासत में ये टुकड़ों में बन जाएगा। आप ये बताइए, अगर इस्लाम के नाम पर वोट मांगे गए तो क्या ये तकसीम हो सकती है मुल्क की, ये मुल्क जो है अपनी ग्रोही सियासत में बढ़ सकता है? बड़ा अहम सवाल है जो आपने किया। हादसा ये है कि कायद आजम ने बर्रे सगीर में जब वोट मांगे तो वो भी इस्लाम के नाम पर ही मांगे थे। ज़ाहिर इस्लाम तो नहीं बता, लोग भी नहीं बते, कौम मुत्तहिद हो गई। इस्लाम तो मुत्तहिद करता है, इस्लाम बांटता नहीं है। अब कायद आजम बर्रे सगीर में मुस्लिम कौमियत का अगर नारा बुलंद न करते तो मुस्लिम कौमियत, जब हम कहते हैं मुस्लिम कौमियत, और उन्होंने ये इरशाद फरमाया कि वी आर ए नेशन अकॉर्डिंग टू एवरी डेफिनेशन, हम एक अलहदा कौम है और हर एतबार से उस तारीफ पर हम सादिक आते हैं, तहजीब में, तमद्दुन में, सकाफत में, कल्चर में, तालीम में, वगैरह वगैरह में, हर एतबार से, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, हर एतबार से हिंदुओं से अलग है। और ये हमारा तशख़्ख़ुस इसलिए है अलहदा आइडेंटिटी कि हम मुसलमान हैं। तो क्योंकि हम मुसलमान हैं तो मुस्लिम लीग वोट दो इस्लाम के नाम पर, तो वोट इस्लाम के नाम पर दिया गया। तो इस्लाम तो मुत्तहिद करता है। असल में लोगों को एक गलतफहमी हो गई कि इस्लाम मुतफर्रिक कर देता है, इस्लाम को मुत्तहिद करता है। अब बाज़ लोगों ने इस्लाम को क्योंकि अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी, दूसरे लोग जो थे इन्होंने मिलकर इस्लाम को बदनाम किया, इस्लाम का बदनाम इस्तेमाल किया और इस्लाम के नाम पर असल में तफरका पैदा करते रहे, लड़ाते रहे। लड़ाने से उनका मकसद ये था कि कौम कमजोर हो, मुख्तलिफ मजहबी झगड़ों में उलझी रहे और हम आराम के साथ में रोम जलता रहे, नेहरू बंसी बजाता रहे, डिवाइड एंड रूल, और ये लोग लड़ते रहे और हम हुकूमत करते रहेंगे। तो उसके बाद इसके अलावा कुछ नहीं था। इस वजह से इस्लाम को गलत इस्तेमाल की तकलीफ हो गई। वरना इस्लाम के नाम पर अगर वोट दिया जाए और सही मानों में उस क़यादत को वोट दिया जाए कि इस मुल्क में इस्लाम नाफिज करना चाहती है तो इंशाअल्लाह उसके असरात होंगे, कौम मुत्तहिद होगी, मुतफर्रिक नहीं। फारूक मोइन साहब, वहाँ साहब ये फरमाइए कि 5 साल में ये तीसरे आम इंतखाबात हो रहे हैं। 85 के तो गैर जमाती थे, 88, 90 और 93। आप ये बताइए, अवाम के जो मसले हैं
उनको हल करने के सिलसिले में दीनी जमातों के पास क्या प्रोग्राम है? आवाम को इन इलेक्शन के सिलसिले में आपने फरमाया अच्छी क़यादत नहीं मिली पहले इलेक्शन में आपके मुकाम, ये जो 93 के इलेक्शन हो रहे हैं इसमें आप कौम को क्या मैसेज दे रहे हैं कि आवाम के मसले किस तरह आप लोग हल करेंगे? बुनियादी बात यह है कि सबसे पहले जो लोग मुंतखब होकर आए वो कौम के सामने बेहतरीन नमूना पेश करेंगे। बेहतरीन नमूना पेश करने का मतलब ये है कि वो कौम ही के अफराद में से होंगे, उनके और कौम के दरमियान में कोई चीज हाइल नहीं होती। इख्तिदार में आने के बाद कौम के दरमियान में और हुक्मरानों के दरमियान में हाइल हो जाती है बात चीजें, और वो हाइल जो होते हैं वो उनके प्रोग्राम होते हैं। और ये नहीं समझ लीजिए कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जो उनके दरमियान में आ जाती है, मसलन पुलिस भी आ गई, फौज भी आ गई, कमांडोज भी आ गए, ये भी आ गए, वो भी आ गए, आहिस्ता आहिस्ता ब्यूरोक्रेसी बीच में आ गई है। इस पूरे सिलसिले को खत्म करना है। राब्ता आवाम, ऐसी क़यादत आए जो आवाम के मसाइल से बाखबर भी हो और जाने के बाद उनके मसाइल को हल कर सके। तो खुद किसी किस्म की भी मुराआत इक़्तिदार में आने के बाद हासिल न करे। सबसे पहली बात कि जो भी क़यादत बरसर इक़्तिदार आए, इक़्तिदार में आने के बाद अपने लिए कुछ हासिल न करे। होता यह है कि इस मुल्क में इक़्तिदार में आने के बाद लोग अपने मसाइल को हल कर लेते हैं। किस तरह हल करते हैं कि तमाम वसाइल पर खुद कब्जा कर लेते हैं मुल्क के, और मसाइल कौम के लिए छोड़ देते हैं। सारी प्रॉब्लम ये है, मौलाना वसाइल पर कब्जा कर लिया और मसाइल कौम के लिए छोड़ दिए। अब कौम बेचारी वसाइल में सरगर्दा है। आने के बाद सबसे पहला काम ये होगा कि जितने भी वसाइल हैं वो अवाम ही के लिए इस्तेमाल में आए, लोगों के लिए इस्तेमाल ही नहीं। मतलब ये है कि जो हुक्मरान तबका है, तबका इशराफिया, तबका हुक्मरान, उसके इस्तेमाल में ना। सीधी सारी बात है, मसला हल होगी। देखिए मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा, दरियाफ्त की अर्ज किया किसी ने कि ये क्या बात है कि 10 आदमी माले गनीमत लेकर 1000 ऊंटों पर ईरान से आए हैं। 10 आदमी, ये 900 दिन का सफर किया है। तो इब्न खल्दून ने लिखा कि हत्तल इब्रा मा नक़सत, एक सुई भी कम नहीं हुई सामान में। इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने कहा, इरशाद फरमाया मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की इसकी वजह यह है कि ऊपर लोग ठीक बैठे हुए हैं, छत के ऊपर पानी जैसा गिरता है वैसी प्रणाली से आएगा। अगर छत के ऊपर गंदा पानी है तो प्रणाली से गंदा आएगा, अगर पाक साफ पानी साफ सुथरा है वैसे ही आएगा। तो ऊपर लोग अच्छे बैठे हुए हैं। आपने गौर फरमाया, यानी इस्लामाबाद में अगर अच्छे लोग आप भेज देंगे तो कराची की तरफ वैसे ही साफ सुथरा पानी आएगा। और अगर इस्लामाबाद में राशि और बदकिरदार और बदईमान और अमेरिकी एजेंट और इस्तेमारी कुव्वतों के एजेंट और सऊदी और यहूदी लॉबियों के एजेंट अगर बैठे हुए होंगे, जाहिर सारा काम उन्हीं का होगा। और वो चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा में करप्शन फैले, उम्मत मुस्लिमा में तबाही बर्बादी आए और ये मुतफर्रिक हो जाए, आपस में लड़े झगड़े, मुल्क कमजोर हो, टूट जाए, खुदा न खास्ता। ये उनके मज़ाहिर। मैं उनके सवाल फारूक मोईन साहब के सवाल में एक थोड़ा सा उसे आगे बढ़ाना चाहूंगा। अच्छा, आपने अभी फरमाया कि 70 के इंतखाबात थे कि अच्छे लोग मुंतखब होकर असम्बलियों में पहुंचे, और उसमें इससे पहले आप फरमा चुके हैं कि कोई 17 या 18 ही अरकान दीनी जमातों के थे, लेकिन उनकी कोशिशों से ये हुआ कि इस्लाम को ममलकत का सरकारी मजहब करार दिया गया, मुसलमान की तारीख मुतय्यन हुई और कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने का फैसला हुआ, और ये काम दीनी जमातों की कोशिशों से हुआ। एक बयान में आपने कहा कि ये काम हमने बायकाट, धमकी और मफाहमत और बातचीत से किया। लेकिन दीनी जमातों ने इस तरह मिलजुल कर खानगी बढ़ाने, अवाम को बुनियादी सहूलतें दिलवाने, बेरोजगारी और करप्शन खत्म करने के लिए कोई काम क्यों नहीं किया? दीनी जमातें बाद में मौसर किरदार अदा नहीं कर सकी। उस जमाने में ये सारे काम, दस्तूर की तरतीब और तदरीब, ये सारे काम तो होते रहे, लेकिन फिर कुछ दाखिली मसाइल ऐसे शुरू हो गए कि जिसकी वजह से मुक़्तदर पार्टी जो थी वो भी उनमें उलझ गई। मसलन बलूचिस्तान में सरहद वगैरह में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। और फिर उसके बाद इलेक्शन आ गए, और फिर उसके बाद दीनी जमातों को मौका नहीं मिला। दीनी जमातों का सारा ठेका जो था वो डिक्टेटर साहब ने ले लिया 1977 में आने के बाद।
اور لوگ سمجھے کہ شاید اب یہی تمام مسائل حل کر دیں گے، لیکن وہ ظاہر ہے وہ اپنا مسئلہ تو بیچارے حل کرتے رہے، لیکن قوم کا وہ مسئلہ انہوں نے حل نہیں کیا۔ آج بھی اگر دینی جماعتیں ایک مؤثر قوت بن کر قومی اسمبلی میں پہنچ جاتی ہیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ نقشہ بدلے گا۔ ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ اگر ہم سن 70 کے انتخابات میں نتائج دیکھیں، سن 88 کے دیکھیں، سن 90 کے دیکھیں، سن 77 کو میں اس لیے نہیں گنتا انتخابات میں کہ وہ انتخابات رد کر دیے گئے تھے، اور سن 85 کے انتخابات نہیں کہلائے، تو باوجود تمام زور دینے کے جیتی جماعتوں کو عوام نے پھر بھی تساہل سے کام کیا ووٹ دینے میں۔ ان کو کیا وجہ؟ اس کی وجہ اچھا ایک چیز میں اور بتا دوں آپ کو کہ کچھ ایک خوف سا پایا جاتا ہے اس ملک کی آبادی میں کہ اگر علماء کرام یا دینی جماعتیں وہ حضرات جو اپنے آپ کو دینی جماعتوں سے منسلک کرتے ہیں طاقت میں آ گئے یا پاور انہوں نے دے دی، گورنمنٹ بنا دی، تو شاید عورتوں کو گھر میں بند کر دیں گے، لوگوں کو سر عام جو ہے درے مارے جائیں گے، پھانسی چڑھا دی جائے گا۔ یہ صحیح ہے؟ یہ اصل میں سارا پروپیگنڈا اسلام دشمن طاقتوں کا ہے، وہ صلیبی قوتیں اور کفر کی قوتیں جو اس ملک میں اسلام نہیں آنے دینا چاہتی، یہ سارا ان کا پروپیگنڈا ہے۔ ورنہ اسلام عورت کے حقوق کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ آج پاکستان کی آدھی مشکلات حل ہو سکتی ہیں اگر ہم صرف ایک اللہ کا دیا ہوا قانون نافذ کرتے ہیں۔ مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ لا ایک قانون ہے جس کو کہتے ہیں قانون وراثت۔ قانون وراثت جو ہے لا آف انہیریٹنس، صرف یہ قانون نافذ کرتی ہے ملک کا آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، عورت کے حقوق کا تحفظ ہو جاتا ہے۔ آج تک ہماری محترم بہنیں عورت کے حقوق سے بہت کچھ باتیں کرتی ہیں اور فنڈامنٹل رائٹس کی بھی بات کرتی ہیں اور یہ بھی کرتی ہیں وہ بھی کرتی ہیں، لیکن اس طرف توجہ نہیں دی گئی۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے، اہم مسئلہ، کہ پاکستان میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، صنعت کار، زمیندار، وڈیرے اور جاگیردار، یہ اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے۔ اور اگر اپنی بیٹیوں کو بہن کو جائیداد میں حصہ دے دیں جو اسلام نے مقرر کیا، قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں نہیں متعدد آیات طیبات میں حکم فرمایا ہے کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کی اولاد میں کس طرح سے ورثہ تقسیم کیا جائے، اور لڑکے کو کتنا دیا جائے گا، لڑکی کو کتنا دیا جائے گا، اور ماں کو کتنا دیا جائے گا۔ اسی لیے آپ نے بیان فرمایا ہوگا کہ بیٹی کو باپ کی طرف سے بھی حصہ ملتا ہے اور بیٹی کو شوہر کی طرف سے بھی حصہ ملتا ہے، دوہرا حصہ ملتا ہے۔ اسلام نے ان کے حقوق کا سب سے بڑا تحفظ عورت کا یہ کیا ہے۔ دنیا کے کسی بھی قانون میں، رومن لا میں، عیسائیت میں، یہودیت میں، ہماری پڑوسی ملک ہندو سماج میں عورت کا کوئی حصہ نہیں، لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے عورت کا حصہ جائیداد میں شوہر کی مقرر کر دیا۔ آج یورپ نے اسی کو دیکھ کر 19ویں صدی میں عورت کو وراثت میں حق دیا ہے، ورنہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ آج ہم اس ملک میں زمینداری کو بھی ختم کرنا ہے، جاگیرداری کو بھی ختم کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ لا آف انہیریٹنس کو امپوز کرنا ہے، قانون وراثت کو، تاکہ ہر شخص کی جو جائیداد ہے مرنے والے کی، بیٹی اور اس کی بیوی کو اور لڑکوں کو مناسب حصہ دیا جائے اور عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ تو اسلام تو سب سے بڑا حقوق کا محافظ ہے، اور یہ بات جو کہی گئی یہ غلط ہے۔ دیکھیے اس پڑوسی ملک ہے برادر مسلمان ملک ایران، وہاں خواتین کام کرتی ہیں، کسٹم میں ہیں، ایئرپورٹ پہ ہیں، مختلف سروسز میں ہیں، ٹیچرز کی حیثیت سے ڈرائیونگ بھی کرتی ہیں، ٹی وی پر بھی ہیں، اور برقع پہنے ہوتی ہیں۔ اور برقع پہننا کوئی عیب نہیں ہے، یہ یورپ والے اصل میں ہمارا مذاق اڑانے کے لیے ایسے کہتے ہیں، ورنہ ان کے یہاں ننس برقع نہیں پہنتے، تو ننس کا تو مذاق اڑاتے نہیں۔ ہم اگر برقع، ہماری بہنیں اگر برقع پہن کے نکلتی ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دس از دا دین، واٹ از دس؟ دس از اے ٹینٹ۔ حدود سے متعلق جو سوال کا حصہ تھا اس کا بھی جواب دیجیے، حدود کے لحاظ سے۔ ہاں، حدود کے لحاظ سے مطلب میں نے یہ پوچھا تھا مولانا جی، ایک تو میرے پہلے سوال کا پہلا حصہ تھا وہ شاید آپ گزر کر گئے، میں دوبارہ یہ بتائیے کیا وجہ ہے کہ
کہ عوام دینی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیتے. وہ دوسری چیز یہ کہ وہ میں عرض کرتا ہوں, اس کی وجہ آپ نے خود بیان کر دی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ یہ آنے کے بعد گھروں میں عورتوں کو مقید کر دیں گے, باہر درے لگائیں گے, وغیرہ وغیرہ کریں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. عورت کو کام کرنے کی, باہر جانے کی مکمل آزادی ہے, لیکن ظاہر ہے حسن کی نمائش کی نہیں ہے. اس لیے کہ بہرحال حسن کی نمائش اگر لگنے لگی تو وہی فساد پھیلے گا جو امریکہ میں پھیل رہا ہے ایڈز کی شکل میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرض سے پاکستان کو بچائے. لیکن بہرحال یہ مخلوط معاشرہ جو ہے وہ ایڈز کی بیماری کو جنم دیتا ہے جو لا علاج مرض ہے ابھی تک. تو وہ معاشرہ نہیں ہوگا, لیکن بڑی آزادی کے ساتھ برقع پہن کر پوری شرافت کے ساتھ جو کام چاہے جہاں چاہے کر سکتی, کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ووٹ لوگ اس لیے بھی نہیں دیتے. زیادہ تر کوئی سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ آنے کے بعد شاید یہ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ تھانے کا شاید کام نہیں کرا سکیں گے جی, اور ڈی ایس پی صاحب سے رابطہ نہیں ہو سکے گا, اور تھانے میں جو کچھ ہوتا ہے, وہ تھانے میں جو لین دین چلتا ہے اس سلسلے میں یہ اپنا کمیشن وغیرہ کا تو سلسلہ مولوی صاحب ہیں, مولوی لوگ ہیں, عالم لوگ ہیں, یہ بیچارے اس سے دور رہیں گے تو ہمارا کام نہیں ہو پائے گا. اور ہم دوسرے لوگوں کو استعمال کر لیتے ہیں. وہ تھانے میں چلے گئے, وہ پولیس کے عام طور سے پولیس کے تعاون بھی بہت سے گھسے ہوئے ہوتے ہیں, کام وام کرا دیتے ہیں, اور ایم این ایز اور ایم پی ایز بہت سے اس سلسلے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی مرضی کے تھانے دار مقرر ہوتے ہیں علاقوں میں. تو سمجھتے ہیں مولوی صاحب یہ نہیں کر سکتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اقتدار میں آنے کے بعد اگر نظام مصطفیٰ کو صحیح طور پر نافذ کر دیا جائے تو تھانہ جو ہے وہ تو خدمت کا سب سے بڑا مرکز بن جائے گا, وہ اذیت گاہ نہیں رہے گی. فاروق یہ جو سوال آتا ہے کہ عورتوں کو آزادی نہیں ہے, حالانکہ اسلام نے ہر فیلڈ میں آزادی دی ہے, پابندی لگا کر کے آزادی دی. مثلاً اسلام میں یہ ہے کہ عورت جو ہے اپنا چیک اپ فیمیل ڈاکٹر ہی سے کرائے گی, یا عورت اپنا ایجوکیشن جو ہے یعنی خواتین سے یونیورسٹی میں جا کر کے کریں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک عورت ڈاکٹر نہیں بنے گی وہ کیسے چیک اپ کر سکتی ہے, جب تک عورت پروفیسر نہیں بنے گی وہ کیسے چیک اپ کر سکتی ہے. تو اسلام نے تو خود جو ہے عورت کو پڑھنے کا, لکھنے کا, معاشرے میں ہر کام کرنے کا خود بخود آزادی دے دی, لیکن ایک لمٹ کے ساتھ. فاروق صاحب آپ سے پوچھنا. مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ جو آپ کی جماعت ہے یا اسلامی جمہوری محاذ جو ہے اس کے پاس یہ جو آئینی مسئلے ہیں, اگر آپ کو سمجھتے ہیں, صوبوں کی خود مختاری کا مسئلہ ہے, فیڈریشن اور پروونسز کے درمیان تعلقات کا مسئلہ ہے, جیسے یہ پہلے ہوئے ہیں جی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں اور نیشنل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ, اس میں کچھ صوبوں کو ریزرویشن رہی کہ وہ پچھلی حکومتوں میں ٹھیک طرح سے انصاف نہیں ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سلسلے میں کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان اچھے تعلقات رہے ہیں, تو آپ لوگ اگر آ گئے برس اقتدار تو آپ کا ان مسئلوں کے اوپر کیا رول ہوگا کہ صوبوں کو کے جو جائز پیسہ ہے یا پانی ہے نیشنل فائنانس کمیشن کا, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے تحت یہ کس طرح مسئلے آپ لوگ حل کریں گے؟ اہم سوال آپ نے کیا ہے. یہ کانسٹیٹیوشن میں ایک تو ہے کنکرنٹ لسٹ اور ایک ہے فیڈرل لسٹ اور ایک تیسری لسٹ. اور یہ صوبوں کے حدود اور اختیارات کا تعین کر دیا گیا ہے. مثلا بلدیاتی امور ہیں تو یہ صوبوں سے متعلق ہے, لیکن مرکز میں بھی وزیر بلدیات, وزارت بلدیات غیر ضروری طور پر موجود ہے, اس کا کوئی جواز نہیں. طرح اور بہت سے نہیں, یہ غلط ہوا ہے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ 73 کا کانسٹیٹیوشن میں ہے, لیکن آپ کو یہ جان کر غالباً حیرت نہیں ہوگی, اس لیے کہ آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں کہ پورے ضیاء الحق صاحب کے دور میں اس کا ایک بھی اجلاس نہیں بلایا گیا. اس سے بہت ظلم صوبوں پر اور کیا ہو سکتا ہے, نہیں بلایا گیا, اس لیے کہ دستور معطل تھا. اور صوبوں پر جس طرح سے وحدانی طرز حکومت یونیٹیرین فارم گورنمنٹ تھی, وہ معلوم جس طرح سے چاہا صوبوں کو چلایا, ایک لکڑیان دیا جس طرح سے چاہا. تو یہ صورت ہونی نہیں چاہیے, کانسٹیٹیوشن کی پابندی ہونی چاہیے. صوبوں کو اختیارات جو کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے ہیں وہ بہترین طریقے سے میں سمجھتا ہوں اس کی تقسیم کی گئی ہے, اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے, اور اس کے لیے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ موجود ہے, اور اس طرح سے دوسری تنظیم بھی موجود ہے. اور اس میں زیادتی ہوئی ہے,
ज्यादती सूबों के साथ हुई है, इसमें कोई शक नहीं। मौलाना, इसको जरा और थोड़ी सी वजाहत फरमा दीजिए कि बाज़ सियासी जमातों ने ये कहा है कि मुतालबा किया है कि सिर्फ 4 महकमे मरकज के पास होने चाहिए, दिफा, उमूर खारजा, करेंसी और मुआसला। इस बारे में आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़? यही मौक़िफ़ है, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं। दुनिया के बहुत से ममालिक इसी तरह चल रहे हैं। फेडरेशन का मतलब भी यही होता है। ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, वगैरह वगैरह, ये सारे 4-5 चीजें हैं जो मरकज के पास है, बाकी सब सूबे में चला रहे हैं। चलो, अब आप ये ख्याल फरमाइए कि मुल्क का वजीर आजम जो है वो जमीनें तकसीम करता फिर रहा है। ये सारा काम जो है पटवारी का होता है, डीसी का होता है, एसी का होता है, इसके लिए बाकायदा एक आदमी मुकर्रर होता है। अब मुल्क का वजीर आजम पटवारी का काम करने लगे तो इससे ज्यादा अफसोसनाक बात है। यानी उसको और कोई काम ही नहीं है, बस ये है कि कच्चे की जमीनें तकसीम करता है। जी, ये बताइए कि मैं आपके मंशूर से हट के सवाल कर रहा हूं। इस मुल्क को जो मसाइल दरपेश हैं आज, आईनी या दूसरी जो बुरानी कैफियत जिससे हम दो चार, इसमें सियासतदान कहां तक जिम्मेदार है? उनको मौके अक्सर मिले हुकूमत में आने के, लेकिन देखा यह गया कि न तो उन्होंने होमवर्क किया कि जब पावर में आए तो अपनी कुछ पॉलिसी इंप्लीमेंट करें। नतीजा यह होता है कि जब वो होमवर्क नहीं करते तो ब्यूरोक्रेसी पे लीन बैक कर जाते हैं, और ब्यूरोक्रेसी का हर चीज का एक फिक्स फार्मूला होता है, ड्रॉज में से निकाला पेश कर दिया। दूसरी चीज यह है कि जब वो फेल होना शुरू होते हैं, जब कमजोरियां नजर आती हैं निजाम हुकूमत में, सियासतदानों की बात कर रहा हूं, तो फिर गैर जमहूरी ताकतें ज़ाहिर जोर पकड़ती हैं, उन्हें कमजोर करती हैं। फिर हमने देखा माशाअल्लाह लगता है कि एक नए सिरे से आइन पर बहस शुरू हुई कि मुल्क में क्या होना चाहिए। आप कैसे इसका तदारुक करेंगे या क्या करना चाहिए? सियासतदान कहां तक जिम्मेदार है? पाकिस्तान की सबसे पहली और बड़ी बदकिस्मती ये है कि काबिल फख्र क़यादत जो थी वो तहरीक करने के बाद इस पाकिस्तान को बनाने का एजाज हासिल किया, वो कायदे आज़म की काबिल फख्र क़यादत थी, वो रुखसत हो गई। और उसके बाद जो काबिल फख्र क़यादत उनके बाद थी, उनमें मरहूम वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ादी थे, सरदार अब्दुल नश्तर मरहूम थे, ख्वाजा आज़मुद्दीन साहब थे, हुसैन शहीद सोहरावर्दी थी, ये सब, यानी इसमें कोई शक नहीं, ये काबिल फख्र क़यादत थी हमारी। ये भी एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होती गई, ये रुखसत हो गई। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी की ग्रिप जो थी वो मजबूत हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने नहीं बनाया, ब्यूरोक्रेसी आ गई, और ब्यूरोक्रेसी में फिर आप जानते हैं कौन कौन लोग आए, और ब्यूरोक्रेसी की, और फिर वो फौजी बाग जर्नल जो थे, मुहिम जर्नल, उनकी साजिशें और ब्यूरोक्रेसी, ये सब मिलकर उन्होंने फिर जो कुछ करना था इस मुल्क के साथ किया। अब जो आप फरमाते हैं सियासतदान जिम्मेदार हैं, ये सियासतदान नहीं है, माशाअल्लाह की पैदावार लोग हैं। सियासतदान तो बहुत पहले चले गए, इस मुल्क से रुखसत हो गए। इस मुल्क में जिन जिन लोगों ने हुकूमत की है ज्यादातर वो लोग हैं तो माशाअल्लाह की पैदावार है। यानी सदर अय्यूब साहब मरहूम के परवरदा है, या बाद में ज़ियाउल हक साहब के परवरदा, तो ये सब माशाअल्लाह की बैसाखियों पर लीडरशिप तैयार हुई, तो जाहिर है उसका जहन वही है, वो सियासी जहन नहीं है। तो सियासी जहन तो वही लोग था जो जिसको कायदे आज़म और उनकी क़यादत छोड़कर गई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क से रुखसत हो गए, और सन 1956 में बिल्कुल मैदान साफ हो चुका था। तो अब हम उम्मीद करेंगे कि अब जो है, अब अगर इलेक्शन ये अब जैसे हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि कौम बहरहाल आजमा चुकी है और देख चुकी है कि कौन कौन सी पार्टियां हैं। जाहिर है मसलन IGI की हुकूमत थी, IGI में ज्यादातर कौन लोग थे, जाहिर आपको मालूम है, खुद भी हमें भी मालूम है, IGI में ज़ियाउल हक साहब के परवरदा लोग थे, उन्हीं के तरबियत याफ्ता अफराद थे। ज़ियाउल हक साहब की बाकियात थी, समझिए माशाअल्लाह की बाकियात थी, और इसी तरह से उससे पहले सदर अय्यूब साहब की बाकियात चलती रही। मुल्क पर ये मुसीबत असल में मुसल्लत रही। सियासतदानों की ट्रेनिंग होती है इंतखाबात के जरिए से और सियासी जमातों के जरिए से, तो सियासी जमातें भी कलादम रही, इंतखाबात भी नहीं हुए। 70 में इंतखाबात हुए और उसके बाद 85 में गैर जमाती हो गए। जमात अगर होती तो ट्रेन करती, फिर सियासी तरबियत भी थी, तो 85 में गैर जमाती हुए। 88 में जब हुए तो उसमें भी कुछ हुए शोरा कुरेसी को जरूरतन, उस सियासी जमात ने 88 में जरूरतन मार्शल्लाह की बहुत सी बाकियात को अपने साथ रखा, अमरी मजबूरी, और आदमी नहीं थे, ट्रेन भी किसी को नहीं कर सके थे। सन 70 में जो लोग आए वो क़यादत पूरी की पूरी वो थी, ज़ियाउल हक साहब की बाकियात थी, और इस तरह से और लोग थे। अब मैं समझता हूं कि ये जो सन 1993 में जो यानी अब इंतखाबात का मौका आया है, तो इसमें इक़्तिदार में बहरहाल कोई नहीं है, एक गैर जानिबदार दिगरा हुकूमत है, और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह इंतखाबात गैर जानिबदाराना होंगे। उसमें इंतखाबात की छलनी से, प्रोसेस से टैलेंट निकल कर आएगा।
اور وہ انشاءاللہ عبوری حکومت کے حوالے سے جو انتخابات پر ایک سوال اور کہ یہ بات طے ہے کہ ایک بڑے آپریشن کے بغیر ملک کی اقتصادیات کو سدھارا نہیں جا سکتا. تو عبوری حکومت نے جو اقتصادی اصلاحات نافذ کی ہیں آپ انہیں جائز اور کافی سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں وہ صحیح نہیں تھی. مثلا ٹیکسز کا لگانا، اشیاء صرف کی گرانی اور یہ ساری کی ساری چیزیں بغیر قیمت بڑھائے ہوئے قومی خزانے کو پر کیا جا سکتا تھا. مثلا بینکوں سے جن لوگوں نے قرضے لیے ہیں ان کو نوٹس دیا جائے کہ ان سے وصولیابی شروع کر، جیسے اب لوگ جمع کر رہے ہیں وہ اپنی ضرورت کے تحت کر رہے ہیں. لیکن اگر کہہ دیا جائے کہ سخت سے سخت قوانین بنا دیے جائیں تو ٹیکس جنہوں نے چوری کیا ہے، سرمایہ داروں نے یا بڑے لوگوں نے، ذمہ داروں نے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ٹیکس چوری کی ہے تو جنہوں نے چوری کروائی ہے یعنی انکم ٹیکس آفیسر، انکم ٹیکس افسر بھی اور انکم ٹیکس چوری کرنے والے بھی دونوں کے دونوں جو ہے ان کی گردن ناپی جاتی. اور اسی طرح سے جنہوں نے بینکوں سے قرض لیا ہے ان کی وصولیابی کا اگر انتظام کر دیا جاتا تو یہ چیزوں کی اشیاء صرف کی قیمت بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی. اب کہا ہی جاتا ہے کہ تقریباً 60 ارب روپیہ ڈوبا ہوا ہے، معاف کرا دیا لوگوں نے. وہی جو منظور نظر افراد تھے اور ڈسکریشنری پاور جو ضیاء الحق صاحب نے اپنے لیے رکھی تھی اور بعد میں منتخب وزرائے اعظم نے بھی رکھی ہوئی تھی اپنے لیے اور بعد دوسرے لوگوں نے، صدر صاحب نے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں جتنے بھی قومی خزانے جو لوٹا گیا، بینکوں کو جو لوٹا گیا، غریب عوام کا پیسہ تھا وہ بڑے بڑے لوگوں نے لے لیا اور معاف کرا دیا. اس کو وصول کر لیتے. اگر اس کو وصول کر لیا ہے تو پھر کسی چیز کے بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آپ غور فرمائیے کہ سیمنٹ یہیں بنتا ہے، سیمنٹ تو یہیں بنتا ہے، ساری چیز یہیں بنتی ہے، پہاڑ بھی یہیں ہیں، اس کے ذرات بھی یہیں ہیں، اس کی ہر چیز یہیں ہے. لیکن ہر دفعہ کبھی 15 روپے، کبھی 20 روپے، کبھی 15 روپے، ابھی حال ہی میں 160 روپے کی تقریباً بوری پڑ جاتی ہے ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ، جو اتنی مہنگی ہے کہ غریب آدمی تو بھرل اپنے جھونپڑے بنانے کا تصور نہیں کرتا، اپنے مکان بنانے کا بیچارہ کیا تصور کرے گا. اسی طرح سے گھی ہے. اب گھی کے سلسلے میں غالباً آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ہم نے سویا بین مہنگی قیمت پر امریکہ سے لیا جبکہ سستے داموں پر ہمیں انڈونیشیا سے اور پام آئل ملیشیا سے مل سکتا تھا اور ملتا تھا. یہ ہم نے اس کے بجائے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اور کچھ ہمارے افسران بیوروکریسی کے جو ہیں وہ اصل میں ان سودوں پر کمیشن بھی تو ان کو ملتا ہے، وہ اپنے کمیشن کے لیے امریکہ سے سودا کر لیتے ہیں. لیکن زرعی ٹیکس پر تو مولانا آپ نے حمایت کی تھی. زرعی ٹیکس ہونا چاہیے اور عشر کی وصولیابی کا نظام بھی باقاعدہ اس کو ایسے یعنی اس طرح سے انفورس کیا جائے کہ باقاعدہ اس کی وصولیابی ہو. تو کسی قسم کی یعنی گندم زمینیں اگر تقسیم کر لی جائے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر عمل کر لیا جائے، من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، یہ ایک حدیث ہے رسول پاک حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مردہ زمین کو سرکاری کو ہل چلا کر زندہ کر دیا وہی اس کا مالک ہے. تو لاکھوں ایکڑ اراضی آپ کی آباد ہو جائے. 2 ملین ٹن گیہوں آپ کو باہر سے برآمد کرنا نہ پڑتا. ایک مختصر سوال اور مولانا سے درخواست کے ایک مختصر جواب. مختصر مولانا یہ بتائیے جی شکر کہ جب آپ شرعی نظام پہ اتنا بھرپور زور ڈالتے ہیں تو پھر زکوٰۃ کے ہوتے ہوئے کیا انکم ٹیکس ضروری ہے؟ حکومت اپنی ضروریات کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو ٹیکس نافذ کرنا چاہے کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ تو عبادت سمجھ کر دینا چاہیے، ٹیکس جو ہے اس میں جبر ہے. فاروق صاحب مولانا صاحب خوش دلی فرمائیے، سے، خوش دلی سے. مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کا جو اسلامی جمہوری محاذ ہے یہ قوم کے لیے کیا پیغام دے رہا ہے 1993 کے انتخابات کے سلسلے میں، کہ لوگوں کو آپ سے کیا امیدیں ہیں ان انتخابات کے نتیجے میں؟ اگر آپ کو ووٹ دیے لوگوں نے انہیں کیا امیدیں ہیں؟ امید تو جو لوگ ووٹ دیں گے ان کو یقیناً یہ امید ہوگی کہ ہم کچھ نہ کچھ ان کی بہتری کے لیے کریں گے انشاءاللہ. اس ملک میں مکمل سماجی انقلاب لانا ہوگا، طبقاتی نظام کو ختم کرنا ہوگا. نظام مصطفیٰ کا مقصد بھی یہی ہے کہ سب برابر ہے، کسی کو کوئی خصوصی اختیارات تمیزی حاصل نہیں ہے، سب دیدی ڈسکریشنری پاور ہے. خوف خدا، میرا پیغام یہ ہے کہ خوف خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والی قیادت کو منتخب کرنے کے دیکھیے اس ملک کا نقشہ بدل جاتا ہے. ناظرین، آپ نے الیکشن آور میں جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ اور اسلامی جمہوری محاذ کے سربراہ مولانا شاہ احمد نورانی کی گفتگو سنی.
اس پروگرام میں مولانا کے رفیق کار بیانت کر رہے تھے، مولانا محمد احمد صدیقی، اور صلاح الدین حیدر اور فاروق معین نے انٹرویو کیا مولانا کا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، شکریہ، خدا حافظ۔